بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیٹ میں مختلف آوازیں آنے کی مختلف وجوہات اور اس کا تشخیصی طریقہ اور طریقہ علاج بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے لے کے آخر تک یعنی شروع سے آخر تک غور سے ضرور سنیں۔ اس طرح کی مزید صحت سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مرہم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد آصف گل ہے اور میں پروفیسر آف گیسٹرنٹالوجی ہوں، سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو پیٹ سے مختلف آوازیں آنے کی وجوہات، ان کے تشخیص کرنے کے مختلف طریقے اور ان کے علاج کی مختلف باتیں ڈسکس کروں گا۔ یہ ہم جو گیس پیٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کی مختلف علامات ہمارے مختلف پیشنٹ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کو مختلف طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو کمپلینٹ ہے یا جو ان کی شکایت ہوتی ہے وہ پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازوں کا آنا بھی ہوتا ہے۔ اصل میں بنیادی وجہ جس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج کے اندر انڈائجیشن، بلوٹنگ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی اگر آپ سب سے پہلے وجوہات جانیں تو وجوہات ہمارے اپنے ہی لائف سٹائل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی مرغن غذاؤں کا کھانا، مسالے دار چیزوں کا کھانا، لیٹ نائٹ کھانا کھانا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، یہ ہمارے لائف سٹائل کی وہ کچھ بنیادی اور بڑی باتیں ہیں جو پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آنے کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دردوں کی دوائیاں جیسا کہ ڈسپرین، ایسپرین، پونسٹان، بروفن، ڈائکلورن وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہوں تو وہ بھی ہمارے معدے کے اندر سوزش کرتی ہیں، سوزش کرنے کے ساتھ ساتھ السر بھی بنا سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں پیٹ میں گیس کا ہونا، بار بار ڈکاروں کا آنا یا گڑ گڑ کی آوازوں کا آنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کا جراثیم جس کو ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کے نام سے، ایچ پائلورائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر ہمارے معدے میں وہ موجود ہے اور ہمارے معدے کی جو دیواریں ہیں ان میں سوزش کر رہا ہے یعنی کہ گیسٹرائٹس کر رہا ہے، تو اس سے بھی ہمارے پیٹ سے مختلف قسم کی گڑ گڑ کی آوازیں آ سکتی ہیں، ہمارا پیٹ پھول سکتا ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں تیزابیت ہو سکتی ہے اور کھانا بھی رکا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ان ساری باتوں کو سمرائز کریں تو متوازن غذا کا کھانا، مسالے دار چیزوں اور چکنائی والی چیزوں سے بچنا اور ٹائم پر کھانا کھانا، اچھی طرح چبا کر کھانا کھانا، دردوں کی دوائیوں کا بلا وجہ استعمال نہ کرنا، اور اگر ہیلیکوبیکٹر پائلورائی آپ کو ہے تو اس کا فوراً سے بیشتر علاج کرانا، یہ ساری باتیں ہمیں پیٹ کی آوازوں یعنی گڑ گڑ اور ہمیں سینے کی تیزابیت اور معدے کی جلن سے بچا سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یا آپ میں ہیموگلوبن یا خون کی مقدار کم ہو رہی ہے یا آپ کی فیملی ہسٹری بھی کسی بڑے گیسٹرنٹسٹائنل ٹریکٹ کے کسی بڑی بیماری کی ہے، تو آپ کو فوراً کسی اچھے گیسٹرنٹالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کے جو فائنل تشخیصی ٹیسٹ یعنی انڈوسکوپی ہے وہ کروانا چاہیے اور اس کا ڈیفینیٹیو علاج کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بتائی گئی ویڈیو کے متعلق اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہے، کوئی کوسچن ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، تو ہم اس کو آپ کو آنسر کریں گے تاکہ آپ کی وہ کوئری ریزالو ہو جائے۔ اس کے علاوہ آن لائن کنسلٹیشن کے لیے یا ان کلینک کنسلٹیشن کے لیے آپ marham.pk کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے تھرو بھی میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، یا marham.pk کے تھرو ڈائریکٹ بھی فون کے ذریعے بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔